ہجرت کے 15ویں سال حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی لشکر کے قائدین حضرت عمر بن عاص، شرحبیل بن حسنہ اور ابو عبیدہ بن جراح کو مقدس سرزمین فلسطین کے حکمران کی طرف روانہ کیا تاکہ وہ اس مقدس شہر کی چابیاں ان قائدین کے سپرد کر دے۔ لیکن حکمران پادری جعفر وینوس نے شہر کی چابیاں ان کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا، ہم نے اپنی مذہبی کتاب میں شہر کی چابیاں حوالے کیے جانے کے اعتبار سے اس شخص کی جو خوبیاں پڑھی ہیں وہ ان چابیوں کا مالک بنے گا، وہ اوصاف ہم تمہارے اندر نہیں پا رہے ہیں، اس لیے شہر کی چابیاں تمہارے حوالے نہیں کی جا سکتی۔ یہ جواب سن کر ان قائدین اسلام نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پیغام بھیجا کہ اے امیر المؤمنین، آپ خود تشریف لائیں، کیونکہ سرزمین مقدس کے حکمران نے شہر کی کنجیاں ہمارے حوالے کرنے سے انکار کر دیا ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ آپ کا اجازت نامہ ملے بغیر اس سے کسی قسم کی نوک جھوک کریں۔ حالات سے واقفیت کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر کی تیاری کی اور اپنے غلام کے ہمراہ سفر پر روانہ ہو گئے۔ راستے میں باری باری کبھی خود اور کبھی غلام کو سواری پر بٹھاتے اور سوار ہوتے، اور کبھی دونوں ہی پیدل چلنے لگتے تاکہ سواری کا جانور تھکاوٹ اور بوجھ سے آرام پا لے۔ دوران سفر ملک شام کی سرحد کے قریب پہنچے تو راستے میں دور دور تک کیچڑ تھا، اور اس راستے کو پیدل عبور کرنے کے سوا ان کے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ امام حاکم طارق بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کی طرف روانہ ہوئے، اور ادھر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کا لقب امین الامت تھا، کیچڑ نما سمندری راستے پر امیر المؤمنین کے استقبال کے لیے تشریف لائے ہوئے تھے، اور اس وقت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اونٹنی پر سوار تھے۔ جب یہ کیچڑ نما سمندری راستہ سفر جاری رکھنے میں حائل ہوا تو اپنی اونٹنی سے اترے، اپنے جوتے نکال کر کندھے پر رکھے اور اونٹنی کی مہار ہاتھ میں تھامی، پھر اونٹنی کو پکڑے ہوئے اس کیچڑ نما سمندری راستے پر پیدل چلنا شروع کر دیا۔ امیر الامت حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے یہ دیکھ کر عرض کی، امیر المؤمنین، آپ یہ کیا کام کر رہے ہیں کہ جوتے کندھے پر، سواری کی مہار ہاتھ میں، اور خود اس قسم کے راستے پر سواری کے ساتھ پیدل؟ یہ انداز مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا ہے، کیونکہ ملک شام کے باشندگان سے آپ کا سامنا ہونے والا ہے، اور آپ کی یہ کیفیت دیکھ کر وہ کیا سوچیں گے؟ تو حضرت عمر نے یہ سن کر فرمایا، اوہ لم یقل ذا غیرک ابا عبیدہ الا جعلته نکالا لامت محمد انا كنا اضل قوم فاعزنا اللہ بالاسلام فمہما نطلب العزة بغیر ما اعزنا اللہ به اذلنا اللہ۔ ابو عبیدہ، اگر آپ کے علاوہ کسی اور نے ایسا کہا ہوتا تو اس کو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نشان عبرت بنا دیتا۔ ہم ذلیل و خوار لوگ تھے تو اللہ نے اسلام کے ذریعے سے ہمیں عزت و شان سے نوازا۔ اب اگر ہم اسلام کو چھوڑ کر کسی اور ذریعے سے عزت و شان کے متلاشی ہوں گے تو اللہ تعالی ہمیں پھر ذلیل و خوار کر دے گا۔ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پر بیٹھے اور تھوڑی دور جا کر اپنی باری ختم ہوتے ہی اتر گئے اور غلام سوار ہو گیا، جبکہ قائدین لشکر اسلامی کی یہ خواہش تھی کہ جب امیر المؤمنین فلسطین کے حکمران کے پاس پہنچیں تو اس وقت سواری پر سوار ہونے کی باری حضرت عمر کی ہو، لیکن نتیجہ ان کی خواہش کے برعکس نکلا، اور سفر کے آخری حصے میں سواری کی باری غلام پر آ پڑی۔ چنانچہ غلام نے سوار ہو کر اور امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیدل چلتے ہوئے اونٹنی کی مہار تھام کر آخری منزل طے کی۔ سامعین محترم، جب یہ مبارک قافلہ مقدس سرزمین فلسطین کے حاکم کے دربار میں جلوہ افروز ہوا تو اس نے حضرت عمر کے لباس یعنی کپڑوں کو بڑے غور سے دیکھا اور نہایت اطمینان سے بلا چون و چرا شہر کی چابیاں ان کے حوالے کر دیں۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، ہاں تم ہی وہ شخص ہو کہ جس کے اوصاف ہم نے اپنی کتاب مقدس میں پڑھ رکھے ہیں۔ ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے
کہ وہ شخص جو مقدس سرزمین فلسطین کی کنجیوں کا مالک ہوگا اس ملک میں پیدل داخل ہوگا جبکہ اس کا غلام سوار ہوگا اور اس کے کپڑے میں 17 پیوند لگے ہوئے ہوں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب چابیوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا تو سجدے میں گر گئے اور کافی دیر تک روتے رہے۔ آپ سے رونے کا سبب دریافت کیا گیا تو فرمایا اب کی لأننی اخشى ان تفتح علیکم الدنیا فینکر بعضکم بعضا وینکرکم اہل السماء عند ذلک، میں اس لیے رو رہا ہوں کیونکہ مجھے خوف ہے کہ دنیا تمہارے لیے سرنگوں ہو جائے گی تو تم ایک دوسرے کو اجنبی سمجھنے لگو گے، تمہارے اندر سے اسلامی اخوت و مودت اور محبت ختم ہو جائے گی تو اس وقت آسمان والے بھی تمہیں نظر انداز کر دیں گے۔ This program is the sole property of Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.